حصار ادب ٹی وی کے ناظرین، میں ہوں عنایت الرحمن ہزاروی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام فہم دین۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شبان المعظم کے آخری دن آپ نے بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا مہینہ آ رہا ہے، برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک رات ایسی ہے کہ جس میں 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ہے، یعنی 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ تعالیٰ نے روزے فرض کیے، اس کی راتوں میں قیام کو سنت کیا، اور آگے اسی حدیث میں چل کر جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ماہ مقدس میں جس بندے نے روزے دار کو افطار کرایا اس کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے، جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملتا ہے اتنا ہی ثواب روزہ افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر ایک بندہ اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، روزہ افطار کرانے سے مراد یہ ہے کہ کسی نے ایک گھونٹ پانی، ایک گھونٹ دودھ یا کھجور سے روزہ افطار کرایا، اس کو اتنا ثواب ملتا ہے گویا اس نے روزہ خود رکھا ہے۔ اور جس نے پیٹ بھر کر روزے دار کو کھانا کھلایا، اس کا اجر و ثواب یہ ہے کہ اللہ تعالی حوض کوثر سے اس کو سیراب فرمائے گا اور کبھی بھی وہ پیاسا نہیں ہوگا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اسی حدیث میں یہاں تک بھی ارشاد ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ مقدس میں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور اس ماہ مقدس میں روزے دار کی گردن کو جہنم سے خلاص کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ماہ مقدس کے بارے میں دوسری حدیث پاک کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان علی شان ہے، ماہ مقدس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں کہ اللہ کریم کی رحمت برستی ہے، درمیانے 10 دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا پروانہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بخشش اور مغفرت فرماتا ہے، اور آخری 10 دن، آخری عشرہ جو ہے، اس میں لوگوں کو جہنم سے خلاصی عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس ماہ مقدس میں 4 باتوں کی کثرت کرو، وہ مجھے بھی کرنی چاہیے اور آپ کو بھی۔ ایک مسلمان کو ان 4 باتوں پر کثرت کرنی چاہیے۔ وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 سے تمہیں بے نیازی نہیں۔ وہ جو جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا، وہ جو 2 کام ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک توحید و رسالت، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کثرت، اور دوسرا استغفار، اللہ تعالیٰ سے معافی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سے سچی اور سچی توبہ ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ۔ اور جن 2 کاموں سے بے نیازی نہیں، ہر حال میں مجھے اور آپ کو مانگنے ہیں، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنت کی طلب اور دوزخ سے پناہ، یعنی ماہ مقدس میں جنت کے حصول کے لیے رب قدیر کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعائیں کرنا اور جہنم سے اپنے آپ کو خلاصی کرنا،
پناہ مانگنا، یہ ماہ مقدس کا بڑا برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ نفل نیکی کرتا ہے، عام نیکی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے فرض کا ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ایک فرض ادا کرتا ہے دوسرے دنوں میں ایسے ہے جیسے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ یعنی ماہ مقدس میں نفل نماز کا ثواب فرض جتنا ہے، اور فرضوں کا ثواب اللہ کریم 70 فرضوں سے بڑھا کر دیتا ہے، 70 فرضوں جتنا دیتا ہے۔ تو سامعین و ناظرین، میری یہ گزارش ہے کہ ماہ مقدس کی آمد ہے، اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ اپنی مساجد کو آباد کریں، نماز تراویح ادا کریں، تلاوت قرآن کریں، اور جتنے بھی نیک اعمال کر سکتے ہیں، جتنے ممکن ہے، راتوں کا قیام کریں، اور رب قدیر کو راضی کرنے کے لیے، رب کی رضا حاصل کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ محنت کی جائے۔ اللہ کریم ہمیں اس ماہ مقدس کے صدقے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔